بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج آپ کے اردو کے سبق میں ہم جماعت دہم کے لیے قواعد و انشاء سے تفہیم عبارت پڑھنا، لکھنا اور سمجھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ لفظ تفہیم کا مطلب کیا ہے۔ پیارے بچوں، لفظ تفہیم کا مطلب ہے فہم حاصل کرنا، سمجھنا اور جاننا۔ تفہیم عبارت کا طریقہ کار، یعنی جب ہم کوئی عبارت لکھنا، پڑھنا، سمجھنا سیکھتے ہیں تو اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں اور اسے کس طرح بہتر انداز میں سمجھا اور لکھا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کون کون سی باتیں ضروری ہیں، ہم یہ ساری باتیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو 2 سے 3 بار غور سے پڑھیے۔ عبارت پڑھنے کے بعد سوالات کو غور سے پڑھیے۔ سوال سمجھ نہ آئے تو نفس مضمون پر غور کریں۔ نفس مضمون کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اس عبارت میں بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، جو قابل غور بات ہے، اسے توجہ سے پڑھا اور سمجھا جائے۔ جوابات سوالات کے مطابق ہوں، جتنی بات پوچھی جائے اتنی ہی لکھیں، اضافی بات لکھنے سے گریز کیجیے۔ جواب لکھتے وقت عبارت کا اصل فقرہ نقل کرنے کی بجائے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ عبارت کا عنوان لکھتے وقت خاص غور و فکر سے کام لیں۔ عنوان ہمیشہ مختصر لکھیں۔ آئیے بچوں، اب ہم تفہیم عبارت پڑھنے اور اس کو لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے جماعت دہم سے تفہیم عبارت نمبر 1 موجود ہے۔ میں اس کو پڑھوں گی اور اس کے پڑھنے کے بعد ہم اس کے سوالات کا حل دیکھیں گے۔ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جےپال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے ہوئے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی۔ چنانچہ دفتن ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں، اور دفتن آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی اچانک، فوراً، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں؟ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ بیٹے یہاں پر میں آپ کو اسی عبارت کو تصویری نقطہ نظر سے دکھاتی ہوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تصویری کہانی دکھا کر آپ سے سوالات کے جوابات طلب کر لیے جاتے ہیں۔ میں یہاں اسی کی مشق کرواتے ہوئے آپ کو اسی عبارت سے کچھ تصاویر دکھا رہی ہوں جو آپ کو ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں مدد دے گی۔ اب یہ آپ کے سامنے سوالات ہیں، ان کے جوابات کا حل ہم نے کرنا ہے۔ میں آپ کو کچھ سوالات کے جوابات کا حل کرواؤں گی اور باقی آپ نے عبارت سنی ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا ہے اور اس کے حل کی طرف جانا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس کے زمانے میں؟ اس کا جواب ہے پنجاب کی حدود راجہ جےپال کے زمانے میں غزنی تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یعنی آپ نے سوال کا جواب اسی طرح لکھنا ہے جس طرح سوال پوچھا گیا ہے اور اتنا ہی لکھنا ہے جتنا پوچھا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں جےپال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جےپال پنجاب کا راجہ تھا اور سبکتگین غزنی کا حکمران تھا اور سپہ سالار تھا۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، کہتے ہیں وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ غزنی کے لوگ، جےپال کی فوج اور ملغان کے لوگ، انہی لوگوں کی بات ہوئی ہے نا بیٹے اوپر پیراگراف میں۔ تو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اور ان سوالات کے جوابات آپ نے دیتے جانے ہیں اور لکھتے جانے ہیں۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟
اس لیے نہیں تھا کہ رضائی سردی کو روکنے سے قاصر تھی، سردی اتنی زیادہ تھی کہ رضائی اس کو روک نہیں سکتی تھی، یعنی آسان الفاظ میں شدید سردی کی وجہ سے وہاں رضائی کا گزارا نہیں تھا۔ آگے کہتے ہیں جیپال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ ہم نے عبارت میں یہ پڑھا نا کہ اچانک برف پڑنا شروع ہو گئی، یعنی برف باری کی وجہ سے جیپال اور سبکتگین کے درمیان جنگ نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جب بھی ہم کوئی تفہیم عبارت پڑھتے ہیں تو ہم نے اس کو توجہ کے ساتھ پہلے پڑھنا ہوتا ہے، پھر سمجھنا ہوتا ہے، اور جو سوال ہم سے جتنا پوچھا جا رہا ہے ہم نے اس کے سوال کا جواب دینا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ 5 سوال جو ہم نے یہاں کیے ہیں اس کو ایک دفعہ دوبارہ اپنی پی ٹی بی کی کتاب سے آپ نے اس عبارت کو پڑھنا ہے اور سامنے یہ سوال رکھ کر اس کی فہم حاصل کرنی ہے اور اس کو ایک دفعہ اپنی رف کاپی پر لکھ کر دیکھ لینا ہے۔ آپ نے ایک بات پر توجہ کرنی ہے کہ اگر کسی عبارت میں آپ سے عنوان پوچھا جائے، اس عبارت کا عنوان پوچھا جائے تو آپ نے عبارت کو غور سے پڑھنا ہے، اور عبارت کو غور سے پڑھنے کے بعد آپ نے مختصراً اس عبارت کا عنوان جو ہے وہ ڈھونڈ کر لکھنا ہے۔ عبارت غور سے پڑھیں گے تو سوال کے جواب لکھنے اور ڈھونڈنے میں کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔